بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا چھٹا عنوان ہے عقائد کی اہمیت و ضرورت۔ ہمارے جو اس کورس کے مبادیات ہیں ان میں اہم ترین عنوان ہے یہ عقائد کی اہمیت و ضرورت۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچنے والی عقل بھی اللہ نے دی ہے، بولنے والی زبان بھی اللہ نے دی ہے، اور دھڑکنے والا دل بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جن سے انسان پھر آگے اپنے منصوبے، خیالات وغیرہ کرتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے۔ اور بھی کچھ بھی اس کے پاس اپنا نہیں ہے، سب کچھ کسی ذات نے اس کو دیا ہے۔ تو جس ذات نے سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا اس پر ضروری ہے، اور اس کا شکر ادا کرنے کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرے، یعنی اس کو جو اس کے بارے میں عقیدے ہیں وہ صحیح اپنائے۔ دنیا میں مثلا ایک آدمی دوسرے کا بڑا خیال کرتا ہے، اس کا مالی تعاون کرتا ہے، اس کی رعایت کرتا ہے۔ اب جس کے اوپر احسان کر رہا ہے اس کو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں احسان تو مانتا ہوں لیکن میں اس کو انسان نہیں مانتا، تو یہ کتنی بری بات ہے اور یہ کتنی ناشکری کی بات ہے۔ احسان تو مان رہا ہے لیکن اس کی حیثیت نہیں مان رہا، کہتا ہے میں اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ تو اصل چیز ہے حیثیت تسلیم کرنا۔ تو انسان پر جس ذات کے احسانات ہیں اس کے شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت تسلیم کرے کہ وہ معبود ہے، وہ خدا ہے، وہ ایسی ایسی صفات والا ہے، اس کے بارے میں عقیدہ درست کرے۔ یہ شکر کا پہلا درجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عقیدہ درست کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونا ناممکن ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے اس میں کامیابی یا ناکامی، یا یوں کہہ لیں جنتی ہونا یا دوزخی ہونا، اس کا مدار عقیدے پر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے یہ بنیاد اور اساس ہے، کسی بھی چیز کی بنیاد ہے۔ جب بنیاد نہیں ہوتی تو چیز ہی نہیں ہوتی۔ اب مکان بناتے ہیں، نیچے بنیاد ہے، بنیادیں نکال دو مکان گر جائے گا۔ تو عقیدہ بنیاد ہے، اگر بنیاد عقیدہ ہٹا دیں تو پورا دین گر جائے گا، دین بچے گا ہی نہیں کچھ بھی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی اکثر آیات، علماء نے لکھا ہے کہ 500 آیات احکام سے متعلق ہیں، یعنی کہ 6000 سے زیادہ آیات میں سے صرف 500 آیات احکام سے متعلق ہیں، اسے شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ باقی جو ہیں آیات ساری، اس میں اگر پچھلی قوموں کے قصے ہیں تو ان کے ضمن میں بھی بار بار عقیدے کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن پاک کی زیادہ تر آیات عقیدے سے متعلق ہیں۔ اتنی اہمیت دی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو آئے ہیں، ہر نبی نے سب سے زیادہ تاکید عقیدے کی ہے کہ عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست کرو، عقیدہ ٹھیک کرو، اپنا ایمان درست کرو۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ عمل میں معمولی غلطی ہو جائے اس کی تلافی دوسرے طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کی معافی بھی ممکن ہے، لیکن عقیدے کے اندر اگر معمولی غلطی ہو جائے تو وہ انسان کو ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ آٹھویں بات کہ عقیدہ جو ہے یہ کردار کا سرچشمہ ہے، یعنی انسان کے دل و دماغ میں جو بات ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے پھر اعمال صادر ہوتے ہیں، یعنی اس کے اعمال اس کے خیالات کے گرد گھومتے ہیں۔ جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں ویسے یہ اعمال کرتا ہے، اور اگر خیالات صحیح ہو جائیں تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر خیالات ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور خیالات کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے، خیالات کی اصلاح جو ہے وہ عقیدے سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر عمل ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عقیدہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اور دل
تو عقیدہ بناتا ہے، دل کا تعلق عقیدے سے ہے، مطلب کہ عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو باقی چیزوں کا ٹھیک ہونا بھی ممکن ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو باقی چیزوں کا ٹھیک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، گنتی نہیں کیے جائیں گے کہ عمل کا وزن ہوگا، اس کی نماز لاؤ، اس نماز کا کوئی وزن ہے یا نہیں ہے، عمل تو کیا اس نے، نماز تو پڑھی، وضو تو کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تسبیحات بھی پڑھی، لیکن بات اس کے دل کے ساتھ ہے، دل میں عقیدہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد اخلاص کتنا تھا، وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، تو یہ اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ جی یہ بات گزر چکی ہے کہ عمل کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہو سکتی ہے معاف، یعنی ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن عقیدے کی خرابی کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ 10ویں بات کہ انسان کی روحانی ترقی، جیسے انسان دنیا میں مادی ترقی کر رہا ہے ایسے اس کی روحانی ترقی بھی تو ہوتی ہے، اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے، تو روحانی ترقی، اسی طرح اخلاقی ترقی، اسی طرح اس کی تمدن کی ترقی، ان سب کے راستے میں عقیدے کی خرابی بڑی رکاوٹ ہے۔ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے روحانی ترقی بھی رک جاتی ہے، اس کے معاشرے کی تمدن کی ترقی بھی رک جاتی ہے، اس کے اخلاق کی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت عقیدے کی اصلاح ہے۔ کھانے کو نہیں ملا کوئی بات نہیں، بھوکا مر جائے گا نا، کوئی دنیا کی 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، معاشی حالات خراب ہوئے کوئی بات نہیں، عمل میں تھوڑی کمزوری ہوئی، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی بات نہیں، لیکن یہ اس درجے کی بات نہیں جس درجے کی عقیدے کی خرابی کی بات ہے۔ لہذا اس وقت کیا ہر زمانے میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہی رہی ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح ہو، اور اسی سب سے بڑی ضرورت پر انبیاء نے اپنا سارا وقت اور سارا زمانہ لگا دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اتنی لمبی عمر لگائی ہے اسی عقیدے کی اصلاح پر لگائی ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ عقیدہ ایسی چیز ہے جو ہر وقت کی ضرورت ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نماز کبھی چھوڑی بھی جا سکتی ہے، روزہ انسان سفر میں چھوڑ سکتا ہے، مرض کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے گا، باقی چیزیں آگے پیچھے ہونا ان کی کوئی نہ کوئی صورت ممکن ہے، لیکن عقیدہ ایک لمحے کے لیے دل میں نہیں ہوگا، انسان ایمان سے نکل جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ زبان سے بعض اوقات مجبوری کی حالت میں کچھ اجازت دی گئی ہے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے عقیدے کے خلاف بات کہہ دے، لیکن قرآن پاک کہتا ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ تب ہے جب اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو دل سے عقیدے کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، زبان سے تو اس کا صرف اظہار ہوتا ہے، عقیدہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 12ویں بات یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو پہلا امتیاز ہے اور اس کا نمایاں شعار ہے اور جس بات پر اس کا سب سے زیادہ اصرار ہے وہ عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ عقیدے کی خرابی اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے میں زیادہ شدید ہے۔ اعمال کی خرابی سے بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، لیکن عقیدے کی خرابی سے اللہ تعالیٰ کو جتنا غصہ اور جلال آتا ہے اعمال کی خرابی سے اتنا نہیں آتا۔ 14ویں بات یہ ہے کہ عقیدہ بیج کی طرح ہے، اچھا بیج بوئیں گے تو اچھی فصل ہے، خراب بیج بوئیں گے تو خراب فصل ہے۔ اچھا عقیدہ ہوگا تو انسان اچھا بن جائے گا، خراب عقیدہ ہوگا تو انسان خراب کا خراب ہی رہے گا۔ 15ویں بات علماء نے مثال دی ہے کہ عقیدہ ایک اکائی کی طرح ہے، آپ 1 لکھیں، 2 لکھیں، 3 لکھیں، 4 لکھیں، اس کے بعد جتنے صفر لگائیں یہ بڑھ جائے گا، 1 کے بعد 1 صفر 10 بن جائے گا، 2 صفر لگائیں گے 100 بن جائے گا، 3 لگائیں گے 1000 بن جائے گا، لیکن اگر 1 نہ لگائیں خالی صفر لگاتے جائیں تو اعمال صفر کی طرح ہے، عقیدہ اکائی کی طرح ہے۔ عقیدہ ہو نہ اعمال جتنے مرضی کر لو وہ صفر ہی رہیں گے، چاہے 1 لاکھ صفر لگا دو، لیکن شروع میں صرف 1 لگا دو، عقیدے کا 1 لگا دو تو وہ 1 لاکھ بن جائیں گے، صفر سے لاکھ بن جائیں گے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے خراب عقیدے کو ناپاکی اور نجاست کہا ہے اور خراب عقیدے والوں کو نجس کہا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے، کیوں؟ عقیدہ خراب ہے۔ قرآن پاک نے منافقین کو بھی نجس ناپاک کہا ہے، کیوں؟ بظاہر زبان سے تو اسلام کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں عقیدہ خراب ہے، تو خراب عقیدہ جو ہے وہ ناپاکی ہے، نجاست ہے، پلیدی ہے۔ 17ویں بات یہ ہے کہ عقیدہ عمل پر ابھارتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کرے گا، ان کو راضی کرنے کی فکر کرے گا، ان کے راضی کرنے والے اعمال کرے گا۔ جو مانتا ہی نہیں وہ کیوں کرے گا؟ جو قیامت کو مانتا ہے وہ آخرت کی تیاری کرے گا، جو نہیں مانتا وہ کیوں کرے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے وہ تو اطاعت کرے گا، اطاعت کی کوشش کرے گا۔ نہیں کرتا، کبھی نہ کبھی اس کو خیال آئے گا کہ میں اطاعت کی فکر کروں، میں سنت کی مطابق زندگی گزارنے کی فکر کروں۔ لیکن جو ان کو رسول ہی نہیں مانتا، جو آپ کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اس بات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، وہ کیوں آپ کی اطاعت کرے گا؟ یہ عقیدہ جو ہے یہی ایسی چیز ہے جو انسان کو عمل پر ابھارتا ہے۔ خلاصہ اگر یوں نکالا جائے تو انسان جو ہے، جس کو حقیقی معنی میں انسان کہتے ہیں، وہ صحیح عقیدے سے ہی بنتا ہے۔ قرآن پاک نے کافروں کو کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو عقیدہ انسان کو انسان بناتا ہے، لہذا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے درست کر لے۔ 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 7واں عنوان ہے عقائد سے ناواقفیت کا نتیجہ۔ ناواقفیت کا مطلب معلوم ہی نہ ہونا، پتہ ہی نہ ہونا۔ عقائد سے ناواقفیت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم یہ جان چکے ہیں کہ صحیح عقیدوں کا ماننا فرض ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہوگا، واقفیت ہی نہیں ہوگی تو مانیں گے کیسے؟ ماننے کے لیے جاننا اور واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد کا جاننا اور ماننا فرض ہے، کیونکہ جانے بغیر ماننا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کہ جاننا بھی فرض ہے اور ماننا بھی فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے رسولوں کی پہچان کراتا ہے، خود اپنی پہچان کراتا ہے۔ تو جو انسان عقیدے سے ناواقف ہے وہ اپنے خدا سے ناواقف ہے، اپنے رسول سے ناواقف ہے، اپنی ذات سے ناواقف ہے کہ میری حیثیت کیا ہے دنیا میں۔ یہ عقیدہ ہے جو انسان کو، عقیدے کی واقفیت ہی اس کو اپنی واقفیت دلاتی ہے۔ اسی طرح عقیدے کی ناواقفیت اس کے دین سے ناواقفیت ہے، اس کے دین سے جو واقفیت دلاتا ہے، بنیادی واقفیت عقیدہ دلاتا ہے کہ یہ تمہارا دین ہے، یہ تمہارا مذہب ہے۔ اب اگر عقائد کا علم نہیں ہوگا، انسان اسلام سے محروم رہ جائے گا، انسان ہمیشہ کی نجات سے محروم رہ جائے گا، انسان اپنے خالق مالک کی پہچان سے محروم رہ جائے گا، اور جب پہچان سے ہی محروم رہ جائے گا تو پھر جس ذات نے اس کے اوپر اتنے انعامات اور احسانات فرمائے اور اس کا شکر ادا کرنے سے محروم رہ جائے گا، یہ ناشکرا ہوگا، اور یہ جس کو کہتے ہیں نا نمک حرام، پھر یہ نمک حرام ہوگا کہ کھاتا بھی اسی کا ہے، پہنتا بھی اسی کا ہے، سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اور اس کو جانتا تک نہیں ہے کہ وہ ہیں کون، اس کا شکر تک نہیں ادا کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہی انسان کو بتائے گا کہ حقیقی معنوں میں انسان کون ہے۔ اگر عقیدے سے ناواقف ہے تو یہ انسانیت سے ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، حقیقی معنوں میں انسان ہوتا کون ہے، انسان کہلانے کے لائق کون ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کہا کس کو ہے، پھر انسان کا مرتبہ اور شان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس سے بھی ناواقف رہے گا۔ یہ ساری چیزیں عقیدہ بتاتا ہے، عقیدہ سمجھاتا ہے۔ جب انسان عقائد سے ناواقف رہتا ہے تو گویا سمجھیں وہ ایک اندھیرے میں رہتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ اپنا پتہ ہے، نہ اپنے دائیں بائیں والوں کا پتہ ہے، نہ اس دنیا کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے خالق مالک کا پتہ ہے، نہ اپنے نبی پیغمبر کا پتہ ہے، نہ اپنی کتاب اپنے دین کا پتہ ہے، نہ اس کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کا پتہ ہے، نہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ کا پتہ ہے، اس کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اور جاہلوں میں سے بھی ایسا جاہل ہے کہ جو اپنی اس جہالت کی وجہ سے جاہلوں کا سردار کہلانے کے لائق ہے، اور یہ ناواقفیت اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جھونک دے گی۔